بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر نصرت ایلیگنس لرننگ فورم۔ آج ہم بات کریں گے سقراط کی، اور سقراط سے جب بات ہو اور سقراط کی برداشت کی بات نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ سقراط اکیڈمی کا واحد اصول برداشت تھا۔ سقراط اکیڈمی میں صرف ایک اصول پر چلتا تھا، اور وہ اصول تھا برداشت کا۔ لوگ ایک دوسرے کے خیالات کو صبر و تحمل سے سنتے تھے۔ جہاں پر صبر و تحمل سے سنا جائے گا تو آف کورس وہاں پر بدمزگی نہیں ہوتی۔ وہ حتیٰ کہ بڑے بڑے اختلافات پر بھی جھگڑتے نہیں تھے۔ سقراط اکیڈمی کا اصول تھا کہ اگر کوئی طالب علم زور سے بولتا، کسی کی توہین کرتا، دھمکی دیتا یا جسمانی لڑائی کی کوشش کرتا تو اسے فوری طور پر اکیڈمی سے نکال دیا جاتا۔ آئی تھنک سو ہماری بہت ساری انسٹیٹیوٹ جو بہت بہتر اکیڈمیز رن کر رہی ہیں، بہت کچھ کر رہی ہیں، وہ اپنے پرسنس کو یہ بھی ضرور بتائیں کہ کسی کے اوپر ایسے انگلی اٹھا کے بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ بھی ایک نہ صرف توہین دھمکی بلکہ ایک ہراسمنٹ میں آتا ہے۔ بٹ اگین بہت سارے لوگ ابھی اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ سقراط کا ماننا تھا کہ برداشت سوسائٹی کی روح ہے، اور اگر ایک لیڈر میں یہ برداشت نہ ہو تو اس کو ہم لیڈر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر ایک لیڈر ابیوز کرے، ایک لیڈر دھمکی دے، ایک چاہے وہ آرگنائزیشنس کا لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی ڈائریکٹر ہو، چاہے وہ کوئی سیز ہو، چاہے وہ کوئی وٹ ایور کائنڈ آف پرسن، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ گھر کا ہی فرد کیوں نہ ہو، تو اگر وہ شاؤٹ کر کے غصے سے بات کرے گا اور اس میں برداشت نہیں ہوگی تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ جب معاشرے میں برداشت کم ہوتی ہے تو مکالمہ ختم ہونے لگتا ہے، اور جب مکالمہ ختم ہوتا ہے تو معاشرے میں معاشرے کا تنزلی بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ دلیل دیتا تھا کہ اختلاف بحث اور منطق تعلیم یافتہ اور اہل علم کا دائرہ ہے۔ جب تک یہ فن تعلیم یافتہ مفکر اور عالم لوگوں کے پاس رہتا ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ یعنی کہ جب آف کورس دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، بحث بھی کرنی چاہیے، آپ کو آپس میں نیگوشیٹ بھی کرنا چاہیے، آپ کو آپس میں کنورسیشن بھی کرنی چاہیے، بٹ وتھ ایٹیکیٹس، وتھ مینرز، وتھ رولز۔ لیکن جب یہ مکالمہ یا اختلاف جاہلوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو معاشرے میں بربادی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اور وہ کہا کرتا تھا، ایک عالم اس وقت تک حقیقی عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ برداشت کا سبق نہ سیکھے، اور جب تک وہ ہاتھ اور دنیا کا فرق نہ سمجھے۔ اس میں مجھے برداشت سے اگین پھر میں ماما کی ایگزامپل ضرور ریلیٹ کروں گی، اور یہ ریلیٹ کرنا بہت لاجیکل ہے، کیونکہ اگین ہم بات کرتے ہیں کہ جی اچھا وہ تو مفکر تھے، وہ تو پرانے لوگ تھے، بٹ میں کوئی بہت صدیاں پرانی کی بات نہیں کر رہی، میں اپنی ماما کی ریئل ٹائم ایگزامپل کہ ان کی برداشت کا اس حد تک لیول ہائی تھا کہ کبھی کبھی میں ان سے لٹرلی یہ بات ان کو کہتی تھی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ شیور اللہ تعالیٰ نے ضرور ماما کا بہت بہت اعلیٰ مقام، بہت ہماری سوچ اور سمجھ سے بھی زیادہ ان کو ایک وہ جنت کا اعلیٰ مقام دیا ہوگا جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ ان کی برداشت میں اس لیے یہاں پہ ضرور بتاؤں گی، چاہے کوئی کتنا مرضی لاؤڈ بولے، چاہے کوئی کتنی مرضی بدتمیزی سے بات کرے، وہ اپنی برداشت کا ختم نہیں کرتی تھی۔ دوسرا ایک بہت اچھا ہمارے گھر کا ایک اصول کہ جب کوئی میڈ بھی رکھی جاتی ہے وہ بدتمیزی کرنے پہ آتی تو سمپل اس کو راستہ دکھا دیا جاتا کہ یہ وہ دروازہ ہے، وہاں سے باہر آپ جا سکتے ہیں، لیکن آگے سے ماما بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔ ایک اور جو اگر میں اپنی بیماری کی بات کروں، ایک بچہ 4th کلاس میں، اور وہ بھی بیٹی، 3 ماہ وہ ٹوٹل بیڈ پر ہو، نہ وہ چل سکے، نہ وہ کھڑی ہو سکے، نہ وہ اٹھ سکے، لیکن اس کے باوجود ان کے منہ سے ہوتا تھا جب بھی کوئی پوچھتا تھا، یہاں تک کہ بابا کو موٹیویٹ کرنے والی میری ماما، کیونکہ اگر ماں میں حوصلہ نہ ہوتا، ماما میں برداشت نہ ہوتی تو شاید میں اتنی کامیاب نہ ہوتی، شاید کیا یقیناً، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے نہ صرف ماما کی دعا، بابا کی ایفرٹ، ماما کی ایفرٹ، بٹ ماما کی برداشت کا بھی، کہ میں نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ لوگوں کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں اور کرنا چاہتی ہوں۔ اور اگین اس میں برداشت سے دوبارہ یہ بات کروں گی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے گھر کا ایک ڈسپلن تھا کہ آپس میں بدتمیزی سے بات نہیں کرنی، تو کر کے بات نہیں کرنی، والیوم ہائی نہیں کرنا۔ یہ ایک بہت کی فیکٹر تھا کہ والیوم ہائی نہیں کرنا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ڈسپلن بہت مینٹین تھا، اور جس کی وجہ سے میرے اندر بھی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مجھ سے لاؤڈ والیوم میں بات کرتا تو میں فوراً رو پڑتی تھی۔
آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس مائی ویکنیس بٹ یس اٹس اباؤٹ دا وے کہ گھر کا ماحول جگرالو ماحول نہیں تھا، اور یہ جسٹ بیکاز آف ماما، کیونکہ بابا کا ٹیمپو بہت ہائی تھا، بابا بہت غصے والے بھی لوگ کہتے تھے، بٹ ہی از آلویز لونگ فار می. انہوں نے کبھی مجھ سے شاؤٹ کر کے غصے سے بات نہیں کی تھی. آپ کو بھی اپنے گھر کو اگر سکون دینا ہے، اپنی آرگنائزیشن کو اگر پیسفل بنانا ہے، تو وہاں پر ڈسپلن مینٹین کریں. والیوم ہائی نہیں ہوگا، بات ضرور ہوگی بٹ برداشت کے بھی ہوگی اور والیوم بھی ہائی نہیں ہوگا. تو یہ 2-3 فیکٹرز ہیں جو آپ کے گھر، آپ کی آرگنائزیشن کو سکون دے سکتے ہیں. ذرا سوچئے، بتائیے کہ کیا آپ اپنے گھر میں یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا، اور اگر آپ آلریڈی کر رہے ہیں تو بتائیں کہ آپ کے گھر کا کیسا ایکسپیرینس ہے، اور اپنی آرگنائزیشن کا ایکسپیرینس بھی ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.